بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک خبر جو کہ بہت ہی بھیانک ہے، مین اسٹریم میڈیا، سارے ریڈیوز، سارا ویسٹرن میڈیا سب خاموش ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ گزشتہ روز بہت ہی خطرناک دن تھا۔ یہ مسئلہ جب شروع ہوا جب اسٹیون برائن نے اپنے اخبار ایشیا ٹائمز میں 2 مکالمے لکھے۔ یہ آرٹیکلز 28 اپریل اور 4 مئی کو لکھے گئے تھے۔ اسٹیون برائن کو ایرا قیرا نتھو خیرا نہیں ہے، وہ بہت ہی سیریس آدمی ہے اور وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ بغیر ثبوت کے نہیں کرتا اور اس کی ہر بات کو بہت ہی سیریسلی لینا چاہیے۔ اسٹیون برائن نے اپنے مکالمے میں لکھا کہ جب یو ایس کا پریزیڈنشل الیکشن ہو جائے گا اور بائیڈن جیت جائے گا تو وہ آفیشیلی جو ہے نا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورسز یوکرین کے اندر اتار دیں گے۔ جو ان کا آخری آرٹیکل آیا تھا 4 اپریل کو، وہ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ فرانس جو ہے آفیشیلی اپنی فورسز کو یوکرین بھیج رہا ہے، جو کہ فرینچ فورن لیجن کے 1500 کمانڈوز تھے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان 1500 کمانڈوز میں سے 100 کمانڈوز جو ہے نا وہ آلریڈی پہنچ گئے ہیں یوکرین کے اندر، اور یہ بھی بتایا کہ وہ سلاویانس جو کہ ڈونباس کے اندر ہے وہاں پر جو ہے نا وہ اتر چکے ہیں۔ یہ ٹروپس جو ہیں وہ یوکرین کی طرف سے رشیا کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسی دوران برٹش فارن سیکرٹری اور فارمر پرائم منسٹر آف برٹن ڈیوڈ کیمرون نے ساتھ میں یہ بھی بیان داغ دیا کہ برطانیہ نے جو اسلحہ ان کو دیا ہے وہ یوکرینی ٹروپس اپنی مرضی سے جہاں چاہے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں رشیا پر حملہ کرنے کے لیے، جو بھی ان کا دل چاہے، اور اس میں اسٹون شیڈو میزائل بھی شامل ہیں۔ یہ سب امریکہ کی چال ہے۔ انہوں نے کچھ اس طرح سے بندوبست کیا ہوا ہے کہ یہ نیٹو کی کچھ فوجیں بھیج کر اور رشیا کا جو فرنٹ ڈیفنس ہے اس کو جو نا وہ ناکارہ کر دیں، اور اس کے بعد آفیشیلی امریکہ کی فوجیں گراؤنڈ پہ اتریں گی روس سے لڑنے کے لیے۔ اس آرٹیکل کے آتے ہی روس نے بہت ہی بھیانک قسم کا جو ہے نا وہ اپنا رد عمل دیا۔ رشین ملٹری نے جو ہے وہ ڈرلز شروع کر دیے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے، اور رشین ڈیفنس منسٹری نے کہا کہ یہ جو ڈرلز ہم نے شروع کیے ہیں، یہ جو 2 مضمون آئے ہیں اسی کو مد نظر رکھ کر کیے ہیں۔ روس کی فارن منسٹری نے فی الفور فرینچ اور برٹش جو ایمبیسیڈرز تھے ان کو جو ہے طلب کر لیا اور ان کی اچھی خاصی چھترول کر ڈالی، ایسی چھترول کہ جو بتائی نہیں جا سکتی ورڈز کے اندر۔ یہ تو پتہ نہیں چل سکا کہ روس نے ان کو کیا کہا، لیکن یہ ضرور پتہ چل گیا کہ فرینچ اور برطانیہ نے جو نا ان سے کیا کہا۔ فرانس کے ایمبیسیڈر نے کہا کہ نہیں جناب، ہاں ہماری کوئی فوجیں جو ہیں وہ یوکرین میں نہیں اتری ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم ولادیمیر پوٹن کو حقیقی معنوں میں رشیا کا پریزیڈنٹ مانتے ہیں اور ہماری کوئی خواہش نہیں کہ ہم کوئی رجیم چینج آپریشن کریں۔ برطانیہ کے ایمبیسیڈر کی طرف سے جو ان کا ملک کی طرف سے ایک اعلامیہ آتا ہے وہ بالکل کچھ بھی نہیں تھا، خاموشی، گمبھیر خاموشی، کچھ بھی نہیں۔ ان کا میڈیا اور ان کے ریڈیو سارے چپ۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ رشین فارن منسٹری نے بتا دیا کہ انہوں نے یو کے ایمبیسیڈر کو کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر برٹش میزائل رشیا کی سرحد میں آئے اور برطانیہ کی طرف سے یوکرین کے اندر رہتے ہوئے فائر کیے گئے تو روس اس کا بہت سخت جواب دے گا، اور اس کے جواب میں نہ صرف یہ کہ روس یو کے پہ حملہ کر دے گا، اس کے جو فوجی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، اور جو اس کی جتنی بھی پوری دنیا میں فوج پھیلی ہوئی ہے ان سب کو نشانہ بنائے گا۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک رسپانس تھا روس کا برطانیہ کے لیے۔ روس نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ وارننگ نہیں ہے میرے بھائی، یہ الٹیمیٹم ہے آپ کے لیے۔ اس خبر کے ملتے ہی پورے برطانیہ میں خاموشی چھا گئی، نہ ان کا میڈیا کچھ بولا، نہ ان کا ریڈیو، نہ ان کا نیوز پیپر، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا سوائے ایک نیوز پیپر کے جو کہ گارجین ہے۔ اسی دوران پولینڈ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم اپنی فوجیں جو ہیں وہ یوکرین میں بھیجیں لڑنے کے لیے۔ ساتھ میں اٹلی جو ہے وہ تو بالکل ہی پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا کہ بھائی میں تو اس معاملے میں بالکل بھی شامل نہیں ہوں۔ اٹالین ڈیفنس منسٹری نے یہاں تک کہہ دیا کہ روس پر جو سینکشنز لگے تھے وہ بری طرح فیل ہو چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امریکہ بھی اپنے ترلے کرنے کے لیے آ گیا کہ جی ہم کوئی رجیم چینج نہیں کرنا چاہتے، ہم جو ہے
وہ ولادیمیر پوتن کو رشیا کا پریزیڈنٹ مانتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم کوئی امریکن ٹروپس کو یوکرین بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اسٹیون برائن کے اس آرٹیکل کا جس زبردست طریقے سے روس نے جواب دیا، اس سے پورا ویسٹ ہل کے رہ گیا بشمول امریکہ کے۔ اب یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ فرانس، یوکے اور امریکہ جو ہے وہ واٹر ٹیسٹ کر رہے تھے کہ اس خبر کے بعد جو ہے وہ کیا رد عمل آتا ہے روس کا، اس حساب سے وہ اپنی اسٹریٹجی بناتے۔ رد عمل اتنا خطرناک آیا کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اب ہوگا یہ کہ جو فرانس کے ٹروپس ہیں یوکرین کے اندر، اب وہ پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، ان سب کو جو ہے نا وہ سگنل دے دیا گیا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں۔ تو اب اس مسئلے کو جو ہے نا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ برطانیہ میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں اور امریکہ میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ الیکشن نہیں ہو جاتے یہ حالات اسی طرح جو ہے نا رہیں گے، کبھی کچھ، لیکن جیسے ہی الیکشن ہو جائے گا موڈ بالکل تبدیل ہو جائے گا۔